عدی کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات اتر گئی، تو میں مدینہ منورہ چلا گیا، وہاں میں نے پتہ پوچھا، مجھے پتہ چلا حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے۔ میں گیا اور میں نے عرض کی کہ میں عدی بن حاتم ہوں، جس کی بہن کو آپ نے مہربانی کی، آزاد کیا، وہ مجھ تک خیر و عافیت سے پہنچ گئی ہے، میں اس پہ آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے اتنی حفاظت سے اسے پہنچا دیا جی، ہر طرح اس کی تکریم کی، عزت کی حفاظت کی، اور مال و اسباب کو بھی حفاظت کی، اسے تحفے تحائف بھی دیے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشاشت سے، کشادہ دلی سے اس کا استقبال کیا عدی بن حاتم کا جی۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو عدی گھر چل کے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے نکلے اور مجھے بھی آپ نے میرا بازو پکڑ لیا۔ جب حضور مسجد کی دہلیز پہ پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اپنی باتیں آپ سے کرنی ہیں، کچھ میری معروضات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اور راستے میں پکڑ لیا، وہیں دہلیز پہ، مسجد کی دہلیز پہ بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ اور بوڑھی عورتیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات تو ان کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے، 1 منٹ کی بات گھنٹے ہی میں ختم ہو گئی۔ انہیں یہ بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ ان کی اب کوئی سن نہیں رہا جی، اگرچہ وہ اچھا زمانہ تھا لیکن ایک احساس تو ہوتا ہی ہے نا، احساس۔ تو اس نے اپنے پوپلے منہ سے جو ہے نا وہ پوری اپنی کتھا سنائی اور پوری دل کی بڑاس نکالی۔ ٹھیک ہے۔ جب تسلی ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا مقرر کہ کچھ اور، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی عرض معروض کر لی۔ جب پوری اس کی تسلی ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ عدی چلیں۔ عدی کہتے ہیں بڑا اچھا تاثر میری طبیعت پہ ہوا۔ عام آدمی تو اتنا پیشنس والا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، بادشاہ تو اس طرح نہیں ہوتے، ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی ہیں، یہ ایک عام سی خاتون ہے جی۔ اور کس طرح بے تکلف مسجد کی دہلیز پہ حضور جلوہ افروز ہو گئے، اور کس طرح آپ نے اس کی ساری کتھا سنی۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ یقیناً بادشاہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں، دل نے گواہی دینی شروع کر دی، یعنی اللہ نے ایسے اسباب فرما دیے کہ ان کے دل میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ ہستی ہے کون۔ حضور اپنے حجرہ انور میں پہنچے، وہاں پر صرف ایک گدیلا ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور نے کہا کہ عدی تم اس پہ بیٹھو۔ عدی نے کہا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں مہمان کی تکریم کا حکم ہے، ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، آپ بیٹھیں۔ اور حضور نے بڑے اصرار کے ساتھ ان کو اس پہ بٹھا دیا۔ اب بات چیت ہونے لگی اور اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدرے جوش میں آ گئے۔ آپ نے اپنا دست اقدس عدی کے سینے پہ ٹہوکا جسے کہتے ہیں، جی جی، ٹہوکا دیا جی، تھپکایا، اور کہا کہ عدی تم ابھی بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو، تم کیا سمجھ رہے ہو کہ اسلام کمزور ہے؟ اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کسرا کے خزانے میری مسجد میں ڈھیر کیے جائیں گے۔ تو عدی کہتے ہیں میری زبان سے بے ساختہ حیرت میں نکلا کہ کسرا فارس، کوئی کون سا کسرا، کسی چھوٹی بستی کا کسرا یا یہ کسرا فارس؟ سپر پاور تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں کسرا فارس، اس کے خزانے ڈھیر کیے جائیں گے۔ اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ صنعاء سے ایک عورت اونٹ پر زیورات سے لدی ہوئی ٹھیک ہے، چلے گی اور مکہ مکرمہ تک آ جائے گی، کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر تم زندہ رہے تو تم دیکھو گے کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے اور مستحق زکوٰۃ ملے گا نہیں ملے گا۔ اب عدی آگے کہتے ہیں کسرا کے اوپر یورش کرنے والوں میں تو میں خود شامل تھا، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا کے خزانوں کو لیا اور مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے لا کے مسجد نبی میں ڈھیر کر دیا۔ یہ نگاہ نبوت اور زبان نبوت کی صداقت، سبحان۔ پھر وہ فرمانے لگے کہ میں نے اس عورت کو بھی دیکھا جو چلی یمن سے جی اور مکہ میں آ گئی، اور پورے عرب میں کوئی قذاقی کرنے والا نہیں تھا اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والا۔ صدیقی صاحب وہ کیا خوش نصیب عورت تھی جو آپ وسلم کی پیشن گوئی کا مصداق بنی۔ جی سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ، بات ہے جی، سبحان اللہ۔ اور عدی نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میں کچھ عرصہ اور زندہ رہا تو مجھے یقین ہے کہ میں تیسری علامت بھی دیکھوں گا، اور لوگ زکوٰۃ لے کر نکلیں گے اور کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔
مدینہ میں تو یہ نوبت جلدی آ گئی اوکے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں تو پوری سلطنت میں یہ ایسا تھا. کیفیت ہو گئی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور انہیں لینے والا کوئی نہیں سبحان ملتا تھا. اللہ، سبحان اللہ. تو یہ دیکھیے کہ اس واقعے کے ہر مرحلے پر کیا خلق کریمانہ ہے اور کیسا سبحان اللہ، ربط ہے جی. سبحان اللہ، حضور کی سیرت جو ہے وہ دلوں کو مول لیتی ہے. سبحان اللہ. خاتم بعد میں ایک مرد میدان آزما ثابت ہوئے اور کتنے ان کے کارنامے ہیں پھر اسلام کے لیے جی. اور یہ دیکھیں کہ کس طرح اس کی بہن کے ساتھ حسن سلوک کیا، اسے آزاد کیا، مال و دولت دنیا سے کوئی سروکار نہیں رکھا جی. اتنے غلام مل بادشاہوں والا گئے، راستہ اتنی نہیں اختیار کنیزیں مل گئیں جی، اور اتنا مال و دولت مل گیا، لیکن آپ نے کسی سے سروکار نہیں رکھا، سب کچھ چھوڑ دیا. بالکل. کیوں؟ اصل میں آپ کی نظر جو ہے وہ فتوحات ظاہری پہ نہیں تھی بلکہ فتوحات باطنی پر تھی، بات نہیں پاتی، اسلام کے فروغ پر تھی، اسلام کے فروغ پر تھی. آپ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین میں آئیں دین میں آئے. اور ان کی عاقبت سنور جائے.